نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ چونکہ یہ ماہ مکرم سفر مظفر جو ہے یہ کئی اولیاء کے آراز اس ماہ مبارک میں ہیں، تو اسی مناسبت سے رب ذوالجلال کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین، ان کی نگاہ کا فیض اتنا ہے، اور جس وقت وہ کسی پر نگاہ کرتے ہیں تو خلق کائنات جل جلالہ یقیناً اپنے نظام قدرت کو بدل کر اس انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کرتا ہے، اور اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی نگاہ سے بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جس وقت رب ذوالجلال کا نور اس بندہ مومن کو حاصل ہو تو پھر بندہ مومن صرف انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ بندے کے دل پر بھی ہوتی ہے اور باطنی کیفیت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، تو اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جائے کہ تم علماء کی پکڑ میں آ جاؤ اور شریعت کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچو اور پھر علماء کی مجلس میں کلام کرو، اور اگر صالحین کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے دل سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ صالحین صرف الفاظ کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ ان کی نگاہ تمہارے دلوں پر بھی ہوتی ہے، تمہارے دل کے خیالات بھی ان سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نظر تمہارے دل کے آنے والے خیال کو بھی جانتی ہے اور دیکھتی ہے۔ اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو مومن کی فراست قلبی سے بچو۔ امام مسلم نے کتاب البر والصلہ کے اندر اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ حال کہ جن کو تم دیکھو کہ ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے نہیں، پراگندہ حال ہیں، بال بھی ان کے اٹکے ہوئے ہیں، بالوں میں تیل بھی نہیں لگا اور کنگھی بھی نہیں ہوئی، یوں ہے کہ جس طرح بندے نے بہت سا سفر کیا ہو اور بال بالکل اٹکے ہوئے ہو۔ تو فرمایا بہت سے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ پراگندہ حال ہوں گے، ان کے بال اٹکے ہوئے ہوں گے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ مدفوع بالابواب، اگر کسی کے دروازے پہ جا کے وہ بیٹھ جائیں تو لوگ انہیں اپنے دروازوں سے اٹھا دیں گے، لوگ انہیں اپنے دروازوں پہ بیٹھنے نہیں دیں گے، دروازوں سے اٹھا دیے جائیں گے۔ یہ معاشرے کے اندر ان کی یہ صورتحال ہوگی کہ معاشرے میں ان کی کوئی عظمت اور کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں رب کے دربار میں ان کی ویلیو اتنی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ بندے کسی معاملے میں قسم اٹھا لے
کہ کوئی آ کے ان کو کوئی کام کہے اور وہ کہیں کہ ایسا ہو جائے گا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو رب ذوالجلال ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، معاشرے میں ان کی حیثیت کوئی نہ تھی، انہیں پوچھتا کوئی نہ تھا، مدفوع بالابواب تھے، دروازوں سے بھی اٹھا دیے جاتے تھے، لیکن فرمایا رب کے دربار میں ان کی حیثیت اتنی ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں اگر وہ کہہ دے قسم اٹھا کے، بعض محدثین نے لو اقسم علی اللہ کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتے، یعنی اقسم علی اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی دعا بھی کرتے تو خلق کائنات جل جلالہ اپنا نظام قدرت بھی ان کے کہنے پہ بدل دیتا ہے۔ اگر خلق کائنات جل جلالہ نے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہو، لیکن یہ بندے ایسے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم حقیقی نہ ہو، معلق ہو، تو خلق کائنات جل جلالہ ان کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام قدرت بدل کے، تقدیر بدل کے ان کی کہی ہوئی بات بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ عظمت اور یہ مقام خلق کائنات جل جلالہ نے اپنے اولیاء کا اس انداز میں بیان کیا